السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ فلسطین کے المواسی کیمپ میں پھر ایک مرتبہ ظالم اسرائیل کی بمباری، مزید 27 فلسطینی شہید، شہدائے فلسطین کی تعداد 41,000 سے بھی بڑھ گئی۔ فلسطین میں 11 مہینوں کے دوران 11,000 سے زائد اسکولی طلبہ و طالبات ہو چکے شہید۔ اسرائیل نہ حماس کا خاتمہ کر سکا اور نہ ہی اپنے قیدیوں کو کروا سکا رہا۔ فلسطینی اراضی میں بقیہ تمام یرغمالیوں کی رہائی پر حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو غزہ سے نکلنے کا محفوظ راستہ دینے کی پیشکش، ایک اسرائیلی ذمہ دار کا انٹرویو۔ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پہلا گرما گرم مباحثہ، دونوں امیدواروں کی ٹیم نے کامیابی کا کیا دعویٰ۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ فلسطین کے المواسی کیمپ میں پھر ایک مرتبہ ظالم اسرائیل نے بمباری کر دی، جس میں مزید 27 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی فلسطینی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی غاصبانہ قتل عام کے نتیجے میں مزید درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد شہدائے فلسطین کی تعداد 41,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ غزہ پٹی پر جنگ کے 340ویں روز بھی درجنوں شہداء ملبے تلے اور سڑکوں پر موجود ہیں اور ایمبولینس کا عملہ بھی نہیں پہنچ سکا۔ اسرائیلی ظالم فوج جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے، جس سے امدادی کاموں اور زخمیوں کو اسپتال پہنچانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ برس 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں اب تک 41,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 94,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ جنگ بندی کی اب تک کی کوششیں ناکام ہیں اور اسرائیل کے ظالم وزیر اعظم نتن یاہو ہٹ درمی پر قائم ہیں اور مسلسل فلسطین کے خلاف حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ غزہ پر 11 ماہ سے زائد عرصے سے جاری ظالم صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 11,000 سے زائد اسکولی طلبہ و طالبات شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 11 ماہ میں 41,000 سے زیادہ فلسطینی باشندوں کو شہید کر دیا گیا، جبکہ قریب 1 لاکھ عام فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اس دوران اسرائیل نہ حماس کا خاتمہ کر سکا اور نہ ہی اپنے قیدیوں کو رہا کروا سکا۔ پیش ہے خاص سیاست ٹی وی کی رپورٹ۔ غزہ میں فلسطینی انفارمیشن سینٹر کے مطابق غزہ پر 11 مہینوں سے زائد عرصے سے جاری غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں 11,000 سے زیادہ اسکولی طلباء و طالبات اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ غزہ میں فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ پر ظالم اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملوں میں تعلیمی مراکز کے 750 کارکن بھی شہید ہو گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر کے مطابق غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں میں 11,000 سے زیادہ طلباء و طالبات شامل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں اسکولی طلباء و طالبات مختلف حملوں میں زخمی ہوئے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ غاصب صہیونی فوج کی بمباری میں 120 کالج اور یونیورسٹیاں مکمل طور پر منہدم ہو گئیں اور 340 یونیورسٹیوں اور کالجوں کو بڑے پیمانے پر نقصان بھی پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر تعلیمی مراکز پر وسیع پیمانے پر حملے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے جنگی جرائم میں شامل ہیں، لیکن یہ غاصب حکومت ملت فلسطین کا قومی تشخص مٹانے اور اس کے ملی حقوق ختم کرنے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ یاد رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے 7 اکتوبر 2023 کو فلسطین کی سب سے منظم تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کیے گئے آپریشن طوفان الاقصی میں اپنی شرمناک اور ناقابل تلافی شکست کا بدلہ فلسطینی عوام سے لینے کے لیے غزہ پر وحشیانہ حملوں کا آغاز کیا، جو 11 مہینے گزر جانے کے باوجود آج بھی جاری ہیں۔ ظالم اسرائیلی حکومت نے گزشتہ 11 مہینوں میں 41,000 سے زیادہ فلسطینی باشندوں کو شہید کر دیا، جبکہ قریب 1 لاکھ عام فلسطینی شہری زخمی ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ غزہ کے 70% رہائشی مکانات، ہسپتال، اسکول، کالجز اور بنیادی شہری تنصیبات سب کچھ تباہ ہو گئے اور انواع و اقسام کی بدترین جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کے علاوہ غزہ کے مظلوم عوام پر قحط اور بھوک مری بھی مسلط کر دی گئی، لیکن اسرائیل اپنا ہدف اب تک حاصل نہیں کر پایا۔
نہ حماس کو ختم کیا جا سکا، نہ ہی صہیونی جنگی قیدیوں کو وہ آزاد کروا سکے۔ دوسری جانب خود ناجائز قابض اسرائیل کی وحشیانہ بمباریوں میں متعدد صہیونی جنگی بھی ہلاک ہوئے ہیں، جن میں قیدی بھی شامل ہیں۔ گزشتہ دنوں 6 صہیونی جنگی قیدیوں کی لاشیں ملنے کے بعد، جو کہ خود ظالم اسرائیلی فوج کی بمباری میں ہلاک ہوئے، پورے مقبوضہ فلسطین میں غاصب صہیونی حکومت اور نتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں شدت اور وسعت آ گئی ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں غرب اردن کے شمالی شہر طول کرم میں 2 فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں خاتون شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اطلاع دی ہے کہ ایک شہید کا جسد خاکی طول کرم کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ ایک خاتون الاسرا اسپتال میں زخموں میں تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ طول کرم سرکاری اسپتال نے اعلان کیا ہے کہ وہاں لائے گئے شہید کی شناخت احمد مجدوبہ کے نام سے کی گئی ہے، جن کی عمر 24 سال تھی۔ وزارت نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائی کے دوران 10 شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ قابض فوج نے طول کرم پر متعدد فوجی گاڑیوں کے ساتھ دھاوا بول دیا، متعدد محلوں پر چھاپے مارے گئے۔ ایک اسرائیلی ذمہ دار نے فلسطینی اراضی میں بقیہ تمام یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آتے ہی حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو غزہ سے نکلنے کا محفوظ راستہ دینے کی ممکنہ پیشکش پر بات کی ہے۔ یرغمال اور لاپتہ افراد سے متعلق اسرائیلی رابطہ کار گال ہیرش نے کہا ہے کہ اگر بقیہ تمام 101 یرغمالی واپس لوٹ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم السنوار اور جو ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے ان کے لیے غزہ سے باہر نکلنے کے واسطے ایک محفوظ گزرگاہ بنا سکتے ہیں۔ ہیرش کے مطابق غزہ میں ہتھیار اور شدت پسندی سے دستبرداری کے ساتھ یہ شرط جنگ کے خاتمے میں مددگار ہو سکتی ہے۔ ہیرش نے ایک انٹرویو میں پیشکش کی السنوار اور ان کے اہل خانہ کو اور جو کوئی بھی ان کے ساتھ شامل ہونا چاہے ان سب کو محفوظ راہداری فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم یرغمالیوں کی واپسی چاہتے ہیں، ہم یقیناً ہتھیاروں کا ڈال دینا اور شدت پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں، پھر ایک نیا نظام غزہ کا نظام چلائے گا۔ واضح ہے کہ اسرائیل یہ الزام عائد کرتا ہے کہ حماس کی طاقتور ترین شخصیات میں شمار ہونے والے یحییٰ السنوار 7 اکتوبر کے حملے کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ اس حملے میں اسرائیل کے اندر 1200 افراد کو ہلاک اور 250 اسرائیلی باشندوں کو اغوا کر کے یرغمال بنایا گیا۔ اسرائیل کے نئے سفیر برائے ہندوستان ریوان آزاد نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان نے مشرق وسطیٰ سمیت روس اور یوکرین کے بیچ جنگ رکوانے کی کوششیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے رول کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ Well, first of all, this will be up to India to decide. I think that the increasing importance of the global role of India is obvious, and it's starting to manifest itself also in the Middle East. We can see it not only in the great relations between Prime Minister Modi and Prime Minister Netanyahu and the cooperation and the strategic partnership that is happening, but also in the initiative that we've seen in the last year of the great bonds between India and the UAE, and the way that they have been concluding so many agreements that will allow India to connect better to the Gulf, which is also in itself a hub that connects the East and West. So that is very important, because at the end of the day, all the countries that are partners in the Abraham ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پہلا گرما گرم مباحثہ ہوا۔ مباحثے کے فوراً بعد دونوں امیدواروں کی ٹیم نے بیانات جاری کیے، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا امیدوار واضح طور پر جیت گیا ہے۔ پیش ہے تفصیلات۔ ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان گرما گرم مباحثہ ہوا۔ اس مباحثے کے فوری بعد دونوں امیدواروں کی ٹیموں نے بیانات بھی جاری کیے اور دعویٰ کیا کہ ان کا امیدوار واضح طور پر جیت گیا ہے۔ جولائی میں صدر جو بائیڈن کے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدواری سے دستبردار ہونے کے بعد نائب صدر کملا ہیرس کو پارٹی کی قیادت سونپی گئی، جس کے بعد یہ پہلا مباحثہ تھا۔ مباحثہ شروع ہونے سے قبل ہیرس اور ٹرمپ نے غیر متوقع طور پر ہاتھ بھی ملائے، جبکہ مسافے کے لیے پہلے ہاتھ ہیرس نے بڑھایا۔ مباحثہ شروع ہونے کے بعد ہیرس نے اپنے ریپبلکن حریف پر تنقید کا آغاز کرنے میں کوئی وقت ضائع نہیں کیا اور ٹرمپ پر الزام لگایا کہ وہ گریٹ ڈپریشن کے بعد بدترین بے روزگاری کے ساتھ ساتھ صدی میں صحت عامہ کی بدترین وبا اور خانہ جنگی کے بعد جمہوریت پر بدترین حملے کو پیچھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔
اس کے جواب میں ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں امریکیوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے دور میں متوسط طبقہ خوشحال تھا، لیکن بائیڈن اور ہیرس نے اب امریکہ کو تباہ و تاراج کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ان کے دور حکومت میں افراط زر نہیں تھا، ان کے دور میں افراط زر سب سے زیادہ ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کملا ہیرس نے جو بائیڈن کے معاشی پلان کی کاپی کی ہے، ان کے پاس معیشت کی بہتری کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ نہیں ہے۔ بحث ختم ہونے کے چند منٹوں کے اندر ہی دونوں رہنماؤں کی ٹیموں نے بیانات جاری کیے اور دعویٰ کیا کہ ان کا امیدوار جیتا ہے۔ ہیرس کی ٹیم کے ترجمان نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ مکمل طور پر متضاد تھے، وہ غصے میں تھے اور جھنجھلاہٹ کا شکار تھے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹرمپ نے 6 جنوری 2021 کو کیپٹل ہل پر ہوئے تشدد پر کوئی افسوس کا اظہار نہیں کیا، انگنت جھوٹ بولے اور امریکیوں کی روزمرہ کی ضرورتوں کے لیے صفر منصوبہ پیش کیا۔ ٹرمپ کی ٹیم نے کہا کہ ان کے امیدوار نے مباحثے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس مباحثے کے دوران ٹرمپ نے ایک بار پھر 2020 کے انتخابات میں اپنی شکست کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس بات کا بھی اظہار کیا کہ گزشتہ سالوں کے دوران ان کے خلاف کی جانے والی تنقیدوں کی وجہ سے انہوں نے تقریباً سر میں گولی کھائی ہے۔ مباحثے کے دوران ٹرمپ نے ہیرس پر الزام لگایا کہ وہ اسرائیل کی حمایت کرنے میں ناکام رہی، جو امریکہ کا ایک اہم اتحادی ہے، جبکہ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ اسرائیل سے نفرت بھی کرتی ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کملا ہیرس صدر بن گئی تو ان کی صدارت کے دوران اسرائیل 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گا۔ ڈیموکریٹک نائب صدر نے جواب میں کہا کہ ٹرمپ کا الزام کہ وہ اسرائیل سے نفرت کرتی ہیں بالکل غلط ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اور کیریئر میں ہمیشہ اسرائیل کی تائید کی ہے۔ کملا ہیرس نے بھی کہا کہ انہوں نے ہمیشہ مڈل کلاس طبقے کی بہتری کے لیے آواز اٹھائی اور ہم ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں واپس جانا نہیں چاہتے۔ ہیرس نے کہا کہ ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں ہر جانب افراتفری تھی، امریکی چاہتے ہیں کہ ملک کو متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں میں امریکیوں کو مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے دور میں متوسط طبقہ خوشحال تھا، لیکن بائیڈن اور کملا ہیرس نے اب ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک اور الزام یہ بھی کہا کہ کملا ہیرس نے جو بائیڈن کے معاشی پلان کی نقل کی ہے، ان کے پاس کوئی منصوبے نہیں ہے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ ہندوستان اور چین کے درمیان تجارت سے متعلق ہندوستانی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو مخصوص دائرۂ کار اور اپنی شرائط میں کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلقات پیچیدہ ہیں۔ You asked me a question, was it costly for you to do a switch? Here's the answer. We actually, for a variety of reasons, decided that we would ourselves take a plunge on 5G. Till that point of time, the 5G technology was either European or it was Chinese. Well, there was also Korean. Now, once we decided this is important for us, telecom means security. Now, it took us about 2.5, 3 years, really. Today, there's a massive 5G rollout, and the 5G stack is an Indian stack. So I would argue that yes, it looks costly up front, but then you might want to ask yourself, what is really the cost of security and whether you've built it into the calculations that you're making. And once you start, you make that plunge, then perhaps it's not so costly. Even business-wise, it's not so costly. I mean, we are today looking at markets for our 5G. روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ امریکہ کے اقدامات ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دینے کا باعث بنتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی میزائلوں کو ایشیا پیسیفک کے علاقے میں نقل و حمل اور تعینات کرنے کی تربیت دے رہا ہے۔ روسی صدر نے کہا ہے کہ ان کا ملک بحری فوجی بیڑے کو مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس میں اس کے اسٹریٹجک جوہری پرزے بھی شامل ہیں۔ روسی صدر نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن فوجی برتری حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس طرح جنگی مشقوں کے ذریعے موجودہ توازن کو توڑنا اور ہتھیاروں کی دوڑ کو ہوا دینا چاہتا ہے۔ پوتین نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے جارحانہ اقدامات کے ذریعے ایک ٹھوس فوجی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس طرح ایشیا پیسیفک کے خطے میں طاقت کے موجودہ توازن کو توڑ رہا ہے۔ بحری مشقوں کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے پوتین نے زور دیا ہے کہ روس کو تمام سمتوں میں کسی بھی ممکنہ فوجی جارحیت کو پسپا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ انہوں نے کہا روس کو صورتحال کی کسی بھی ممکنہ پیش رفت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمارا مسلح افواج کو روس کی خود مختاری اور قومی مفادات کے قابل اعتماد تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اتوار 15 ستمبر کو ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی فیڈرل اتھارٹی آف ہیومن ریسورسز نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت نے 12 ربیع الاول کی تعطیل کے لیے سرکولر جاری کر دیا ہے۔ اس طرح UAE میں 15 ستمبر 2024
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی مناسبت سے سرکاری اداروں سمیت نجی شعبے کے ملازمین کے لیے بھی عام تعطیل ہوگی۔ یہ فیصلہ 2024 کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں کے لیے سرکاری تعطیلات کے حوالے سے متحدہ عرب امارات کی کابینہ کی قرارداد کے مطابق ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ فلسطین کے المواسی کیمپ میں پھر ایک مرتبہ ظالم اسرائیل کی بمباری، مزید 27 فلسطینی شہید، شہدائے فلسطین کی تعداد 41,000 سے بھی بڑھ گئی۔ فلسطین میں 11 مہینوں کے دوران 11,000 سے زائد اسکولی طلباء و طالبات ہو چکے شہید۔ اسرائیل نہ حماس کا خاتمہ کر سکا اور نہ ہی اپنے قیدیوں کو کروا سکا رہا۔ فلسطینی اراضی میں بقیہ تمام یرغمالیوں کی رہائی پر حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار کو غزہ سے نکلنے کا محفوظ راستہ دینے کی پیشکش، ایک اسرائیلی ذمہ دار کا انٹرویو۔ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پہلا گرما گرم مباحثہ، دونوں امیدواروں کی ٹیم نے کامیابی کا کیا دعویٰ۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔